Vice Chancellor Pite. He has been so kind that on our very short request, he agreed, and he came here to deliver a lecture on Islamic banking and money creation. So I request him to please take a start. But before that, if I request Mr. Ibrahim for the recitation from the verses of Holy Quran. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحیم. Ibn Khaldun was a very original thinker. اس کی طرح کا شخص پہلے بھی نہیں پیدا ہوا اور بعد میں بھی نہیں. اس نے المقدمہ میں پہلی مرتبہ تاریخ کا تجزیہ کیا ہے کہ وہ بڑے بڑے فورسز کیا ہیں جس سے تاریخ شیپ ہوتی ہے. اسی کو کہتے ہیں بانی سوشیالوجی، بانی یعنی فلاسفی آف ہسٹری جس کو کہا جائے. بہت سارے مضامین ابن خلدون سے نکلتے ہیں. اس کا المقدمہ ایسی کتاب ہے کہ جو آج بھی اس لائق ہے کہ اس کو نصاب میں شامل کر دیا جائے اور ہر شخص اس کو پڑھے. تو اس میں یعنی بے شمار باتیں ہیں، مگر جو سب سے پہلی بات ہے اس جہاں سے وہ انالیسس اپنی تجزیہ شروع کرتا ہے وہ ہے عصبیہ. عصبیہ ہے یعنی اس کو ہم انگریزی میں گروپ کوہیژن کہیں گے، یعنی کہ گروپ سالیڈیرٹی. اگر لوگ آپس میں مل جل کے کام کریں تو بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہت قیمتی نقطہ ہے اور ایک اہم نقطہ ہے جو آج کل نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے کہ کوئی بھی شخص تاریخ کے دھارے کو نہیں بدل سکتا. اب ہم کہتے ہیں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بدل دیا. ہاں یقیناً بدلا، مگر بدلنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک بہت بڑے جماعت کو تیار کر دو جو ایک مقصد کے لیے کام کرے. تو وہ تاریخ کا دھارا تو صرف جماعتیں ہی بدلتی ہیں. ایک شخص اتنا کر سکتا ہے کہ لوگوں کو اپنی رائے سے ہم آہنگ کر لے اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کر لے کہ وہ مل کر کام کرے. تو اگر بہت سارے لوگ مل کر کام کریں گے تو وہ بڑے بڑے کام ہو جائیں گے. اور ایک شخص چاہے کتنا ہی جینیس ہو، کتنا ہی وہ انرجی ہو اس کے پاس، اکیلے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر وہ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے نہیں اپنے کام میں. اور یہ بات آج بھی یعنی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اور آج کا جو ویسٹرن سوشل سائنس ہے اس میں ایک فلاسفی ہے جس کو کہتے ہیں میتھڈولوجیکل انڈیویجولزم. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو گروپ کو سمجھنا ہے تو ایک فرد کو سمجھ لیں تو کافی ہے، اور ایک گروپ تو کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یعنی ایک گروپ صرف ایک مجموعہ افراد ہے تو آپ فرداً ہر شخص کی انالیسس کر لیں. اکنامکس جو ہے اسی بنیاد پہ قائم ہے کہ آپ ہر ایک فرد کی وہ انالیسس کر لیں اور ان سب کو جمع کر لیں تو پھر وہ آپ کے پاس پوری اجتماعی ہو جائے گی. جنرلائزیبلٹی ہے ایک بندے کی. ہاں ایگزیکٹلی. اور یہ بات بالکل غلط ہے مگر آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ بظاہر یہ بات صحیح لگتی ہے کہ ہم یہ ایک مجموعہ ہے مگر اس کو ہم لوگ فرداً انالیسس کر لیں.
مگر بات یہ ہے کہ جو انٹریکشنز ہیں اس میں وہ اگنور ہو جاتے ہیں، اور اصل چیز انٹریکشن ہی ہوتی ہے۔ تو چنانچہ یعنی ایک بہت بڑی غلط فہمی پہ پوری ایک معاشیات کا علم قائم ہے، اور وہ اس کو یعنی زور و شور سے، اور چنانچہ میں نے اسی اور جگہ پہ ایک اور مضمین میں تجزیہ کیا ہے کہ یہ کس طرح سے انہوں نے بہت بے شمار غلطیاں کی ہیں اپنے مضمون کو سمجھنے میں۔ تو بات یہ ہے کہ جب دنیا کسی میں کوئی نظام رائج ہو جائے تو پھر اور ہم سوچیں اور وہ غلط ہو، تو اب اس میں چھوٹی چھوٹی ترمیم سے فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے اگر ہم فرض کریں کہ یہ سڑکوں کا نظام آج کل یہ ہے کہ حکومت بناتی ہے، سب لوگ استعمال کرتے ہیں، ہم کہیں کہ نہیں پرائیویٹائزیشن ہو جائے، ہر شخص اپنے گھر کے سامنے کی روڈ بنائے اور پھر وہ اس پہ ٹیکس چارج کرے۔ اب آپ اور ایسا ہو چکا ہے، یعنی ایسے معاشرے ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا میں، اور چنانچہ اس کی خاص طور پہ قرآن میں ممانعت آئی ہے کہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کر جو ہے خراج وصول کرنا۔ تو اب فرض کریں کہ آپ ایک زمین یعنی یہاں سے مجھے جانا ہے گھر، تو اب جتنے سڑکوں راستے پہ آئیں گی ان سب پہ میں وہ ایک چوکیدار کھڑا ہوگا، اس کو میں ٹیکس دوں گا تو اس کے خطے سے گزروں گا۔ تو اب لوگ یہ نظام چل رہا ہو اور لوگ کہیں کہ یہی نظام ہے صحیح۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہاں کچھ لوگ زیادہ چارج کرتے ہیں تو اس میں ان لوگوں کو کہا جائے کہ وہ کم چارج کیا کریں، اور اس طرح سے ہم اس میں چھوٹی موٹی ترمیم کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے اور پھر کوئی آدمی کہے کہ نہیں اس پورے نظام ہی کو ختم کر دینا چاہے، کہے کہ یہ تو بہت ہی آئیڈیلسٹک بات ہے اور ایسا تو ہو نہیں سکتا، دنیا نہیں دیکھی ہے تم نے، تو یہ جو جیسا ہے ہمیں اس کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ تو اس وقت جو نظام چل رہا ہے بنکاری کا، وہ ایک نئی چیز ہے، وہ پہلے نہیں تھا۔ اب اس کی تاریخ کہ یہ کیسے وجود میں آیا، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دھوکے سے، فراڈ سے وجود میں آیا، اور اس کا جاری رہنا بھی ایک فراڈ کے اوپر ہے، جو وہ ایک غلط قصہ بیان کرتے ہیں اپنے وجود کی کا، اور اس غلط قصے کو سب لوگوں نے مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، اس لیے یہ نظام چل سکتا ہے، ورنہ یہ دھوکے پہ قائم ہے اور دھوکے پہ چل رہا ہے۔ اور سیدھی سی بات یہی ہے کہ اگر ہم لوگ یعنی اسلام پہ کاربند ہو جائیں، اسلام کے اصول کو، موٹے موٹے اصول، چھوٹے یعنی وہ کوئی بہت زیادہ باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، موٹے موٹے اسلام کے اصول جو اسلام کے اصول نہیں بلکہ عدل اور انصاف کے اصول ہیں، جو ہر انسان یعنی ہر ذی عقل، ذی ہوش، ذی شعور آدمی ان کو تسلیم کرے گا کہ بھئی یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی باریک جیسے زکوٰۃ کا حکم ہے یا روزے کا حکم ہے، تو ٹھیک ہے اس میں مسلمان کا اپنی رائے ہوگی اور غیر مسلمان کی اپنی رائے ہوگی، مگر یہ جو بنیادی عدل اور انصاف کی بات ہے اس میں سب کی رائے ایک ہے سارے۔ تو جو دو بنیادی عدل اور انصاف کے اصول ہیں وہ آج کا بنکاری نظام ان دو کے خلاف کرتا ہے، اور یہ دو اصول اس کی یعنی جو خرابیاں ہیں وہ تو مجھے بہت عرصے سے واضح ہو گئی ہیں، مگر اس کا جو حل ہے وہ بہت ریسنٹلی مجھ پہ اس کی وضاحت ہوئی ہے، تو وہ آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا۔ اور مگر اس کو انیکٹ کرنے میں، اس کو جاری کرنے میں ضروری ہے کہ بڑے پیمانے پر ہمیں کنسنسس بلڈ کرنا پڑے گا، اور اس میں علماء کو بھی اور عوام کو بھی سب کو ساتھ لینا پڑے گا۔ زیادہ مشکل نہیں ہے، مگر پھر بھی ایک بڑی محنت کا کام ہے، مگر اس کے بہت فائدہ مند نتائج ہو سکتے ہیں۔ مفتی شفیع نے کتاب لکھی تھی مسئلہ سود، اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اگر ہم لوگ یہ سود کا نظام ختم کر دیں گے تو دنیا میں معاشی عدل ہوگا، غربت ختم ہو جائے گی اور بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو جو موجودہ نظام اسلامی بنکاری کا ہے اس میں سے کوئی ایک بھی فائدہ نہیں حاصل ہو رہا ہے، اس پہ سب اگریڈ ہیں، یعنی اس کے چاہنے والے اور اس کو پروپوز کرنے والے بھی اگریڈ ہیں کہ اس سے وہ فائدے نہیں حاصل ہو رہے ہیں جو موجود تھے، اور اس کے دشمن کہتے ہیں کہ، اور یہ بھی تحریری طور پہ موجود ہے
کہ ہمیں مسلمان یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک نظام ہے جس میں غریبوں کا استحصال نہیں ہوگا، اور یہ جو کیپٹلزم ہے، اصل جو کیپٹلزم کے جو کرٹکس ہیں وہ مارکسسٹ ہیں، کمیونسٹ ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں یہ غریبوں پہ بہت ظلم کرتے ہیں، ان کا ہر طرح سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے جب یہ اسلامی معاشیات کا شروع ہوا تھا، ابتدا ہوئی تھی، تو ہم نے کہا تھا، ہمارے بزرگوں نے، جس میں مفتی شفیع بھی ہیں، مولانا مودودی بھی ہیں، باقر الصدر بھی ہے، اور بھی بہت سارے لیڈرز ہیں، مفکرین ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک اسلامی نظام ہے جو کیپٹلزم سے بھی بہت بہتر ہے اور کمیونزم سے بھی بہت بہتر ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ ان دونوں کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو عدل اور انصاف کا جو نظام ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ تو یہ مارکسسٹ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی بات جو ہے یہ غلط ہے، اور اس کا ثبوت ہے ہمارے پاس۔ دیکھو امام خمینی آیا اور اس نے ایران پہ اسلامی نظام قائم کیا، اور مگر اس سے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوا جو ان لوگ نے کہا تھا کہ اسلامی نظام لانے سے ہوگا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں، بینکاری نظام میں دو خرابیاں ہیں، دو بہت بڑی بڑی خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی یہ ہے کہ بینک جو ہے وہ تخلیق زر کرتا ہے، وہ پیسہ منی کریشن کرتا ہے، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ وہ سود پہ اس کو قرضہ دیتا ہے۔ تو ہمارے مفکرین اور علماء نے سود کو تو ختم کرنے کی فکر کی اور اس میں خاطر خواہ نتیجوں تک پہنچے، مگر انہوں نے یہ دوسری طرف ان کی نگاہ نہیں گئی، یا بعض لوگوں نے اس تک بھی پہنچ گئے، انہوں نے تخلیق زر کا تذکرہ کیا مگر اس کو کوئی اہمیت نہیں دی کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یا اس کی کوئی خاص، تو وہ دراصل جو وہاں پہ مغرب میں مفکرین نے اسی مسئلے کے بارے میں غور کیا، اور وہ چونکہ ان کو سود کی حرمت کے بارے میں زیادہ پریشانی نہیں تھی، تو انہوں نے اصل چیز کہا کہ یہ تخلیق زر کا مسئلہ ہے اور اس کو ہم لوگ ختم کر دیں گے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان کی طرف سے کئی پروپوزلز آئے کہ یہ جو فریکشنل ریزرو بینکنگ ہے، فریکشنل ریزرو ہی دراصل تخلیق زر کا دوسرا نام ہے۔ تو فریکشنل ریزرو کو ختم کرنے کے انہوں نے پروپوزلز بنائے، مگر فائنینشیل لابی وہاں بہت اسٹرانگ تھی، اس نے ان کو انیکٹ نہیں ہونے دیا۔ تو اب جس نتیجے پہ میں بہت ریسنٹلی پہنچا ہوں کہ ان دونوں کو اگر جوڑ دیا جائے تو وہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی جو ہمارے علماء کہہ رہے تھے کہ اگر ہم تخلیق زر بھی بند کر دیں اور سود بھی بند کر دیں تو پھر ہمارے پاس، اور یہ دونوں چیزیں واضح طور پہ جس کو مجھے کہنا تو نہیں چاہیے کہ یہ حرام ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ اس لیے کہنا نہیں چاہیے کہ میں مفتی نہیں ہوں، مگر یہ بات اتنی بین سی ہے کہ چوری کرنا حرام ہے جس طرح سے، اسی طرح سے بینک کا تخلیق زر کا کام جو ہے یہ غلط ہے، اور اس کو اسلامی اصول کے بھی خلاف ہے اور عدل اور انصاف کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اگر بند کر دیں تو ہمارے پاس ایک ایسا نظام بن جاتا ہے جس میں وہ ساری چیزیں جو کہ ہمارے علماء نے کہی تھیں کہ ایک اسلامی نظام لا کے دے گا، وہ ساری چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ خلاصہ ہے۔ اب اس کی کچھ تفصیل میں ہم جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ جو موجودہ بینکاری کا نظام چل رہا ہے اس سے کوئی بھی خوش نہیں ہے، وہ اہل مغرب خوش نہیں ہیں۔ لارڈ مرون کنگ کا ایک صرف نمونے کے طور پہ پیش کرتا ہوں، اس قسم کے کافی بہت سارے مقولے بہت سارے لیڈنگ تھنکرز کے مل جاتے ہیں۔ لارڈ مرون کنگ جو کہ گورنر آف بینک آف انگلینڈ تھا، موجودہ معاشی نظام کے دل پہ اس کا، اور وہ 2003 سے لے کر 2010 سال تک وہاں گورنر آف بینک آف انگلینڈ تھا۔ اس نے کہا ہے کہ of all the many ways of organizing banking, the worst is the one we have today۔ سب سے بدترین یہ ہے۔ اب اس کو بدلنا تو ہے ہی ہے، اب سوال یہ ہے کہ ہم اس کو جلد بدل پائیں گے یا پھر ہمیں ایک اور کرائسس لگے گی بڑی ہمیں اس نشے سے نکالنے کے لیے۔ تو جو موجودہ نظام ہے بہت خراب ہے، اس کی
اس کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے. اس پہ یعنی بے شمار شواہد موجود ہیں. تو اب جو نیا نظام ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے تھوڑا سا زیادہ بڑے پیمانے پہ دیکھنا ہوتا ہے. تو ہم پورے یعنی نظام جو معاشی نظام ہے وہ کیا ہے اور اس میں بینک کیا رول ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات موٹی سی بات ہے، بنیادی بات ہے، مگر اس بات پہ پردہ رکھا جاتا ہے. اصل میں بہت ساری باتیں ہیں، یعنی جو بعد میں کہنے والا ہوں وہ کوئی زیادہ پیچیدہ نہیں ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. مگر چونکہ یہ بینکوں کے مفاد کے خلاف ہے تو انہوں نے اس کے خلاف یعنی بے شمار پروپیگنڈا پھیلایا ہوا ہے. اس پروپیگنڈا کو اکنامک تھیوری کے نام پہ پڑھایا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو. تو سب کے ذہنوں میں یعنی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. جس طرح سے آج کل تو اس نے ٹرمپ نے واضح کر دیا کہ بھئی کسی نے اس کو فیکٹ بتلایا تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹیو فیکٹ ہے. یہ آلٹرنیٹیو فیکٹ اور فیک فیکٹس اور یہ جو غلط فیکٹس ہیں یہ بڑے ماس پروڈکشن میں گئے ہوئے ہیں. تو جب یعنی جھوٹ کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں تو اس میں سچ جو ہے وہ بیچارہ چھوٹا سا ہے رہ جاتا ہے. مگر سچ کی ایک تاثیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل، یعنی 1000 فراڈ سانپ پھیلے ہوئے ہیں تو ایک موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب آ جاتا ہے تو وہ سارے ہٹ جاتے ہیں. تو حق جو ہے وہ ہر آدمی یعنی حق کی ایک خاصیت ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے کہ وہ دل تک اتر جاتا ہے، اور باقی جو فراڈ ہے وہ دماغ ہی تک رہتا ہے، انسان کے دماغ کو پریشان کرتا رہتا ہے کہ اچھا یہ ایسا ہے یا ویسا ہے. تو اب ایک بنیادی بات یہ ہے زر کے بارے میں، پیسے کے بارے میں، کہ پیسے کا حجم معاشی ایکٹیویٹیز یا معاشی کیا کہا جائے اردو میں، والیوم آف اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے اور والیوم آف منی جو ہے، ان دونوں کو برابر رہنا ہوتا ہے. اگر تخلیق زر زیادہ ہو جائے معاشی ایکٹیویٹی سے تو اس سے کئی قسم کے فساد پیدا ہوتے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ انفلیشن ہو جاتا ہے. مگر اس کے اور بھی خطرے اور نقصانات ہیں، جس میں سے ایک انیکوالٹی بھی ہے جو کہ آج ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یہ سمپل سا اصول ہے، اگر تخلیق زر زیادہ ہو جائے تو انفلیشن یا انیکوالٹی یا اور بھی کانسنٹریشن آف ویلتھ، یہ ساری چیزیں جو اسلامی اصول کے خلاف ہیں، یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اگر تخلیق زر معاشی ایکٹیویٹی سے کم ہو جائے تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے کافی، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان امپلائمنٹ پیدا ہوتا ہے. بیسیکلی وہ کساد بازاری پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ سارے جو کام کرنے کے ہیں وہ ہو سکیں. تو مجبوراً یعنی وہ معاشی ایکٹیویٹی میں سستی آ جاتی ہے اور لوگوں کو جابز نہیں ملتے ہیں اور نئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہے، انویسٹمنٹ نہیں ہوتا ہے، مستقبل خراب ہو جاتا ہے، بہت سارے نقصانات ہو جاتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ معاش کی جو منی کی سپلائی ہے اس کو صحیح مقدار پہ رکھنا ہوتا ہے، معاشی ایکٹیویٹی کے برابر رکھنا ہوتا ہے. اب اس سے ہم ایک نتیجہ نکلتا ہے جو کہ وہ یہ ہے کہ گولڈ جو ہے وہ اس کام کو نہیں کر سکتا. یعنی یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ لوگ جب کہتے ہیں کہ اچھا ہم منی سپلائی کو چینج کر دیں تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم گولڈ سسٹم پہ آ جائیں، کیونکہ یہی زمانے مدینہ میں گولڈ سسٹم چلتا تھا تو اس لیے یہی طریقہ صحیح ہے. تو یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے. گولڈ سے وہ فائدے نہیں حاصل ہو سکتے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ گولڈ کی مقدار جو ہے وہ معاشی ایکٹیویٹی کے رفتار سے نہیں چلتی ہے. وہ اپنی طور سے کبھی بڑھ جاتی ہے یا اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک محدود مقدار میں موجود ہوتا ہے. تو معاشی ایکٹیویٹی کی اگر رفتار بڑھ جائے تو گولڈ اس کے ساتھ قدم نہیں رکھ سکتا، تو اس کی وجہ سے پھر اکانومی میں ریسیشن آ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہوئی کہ ویسٹ میں بہت کوشش کے باوجود، اور لوگوں کو اصل میں گولڈ سے کافی محبت بھی تھی کہ یہی صحیح نظام ہے، تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ گولڈ نظام جاری رہے، مگر رہ نہیں سکا، کیونکہ وہ گولڈ کی مقدار جو ہے وہ معاشی ایکٹیویٹی کی مقدار کو کبھی میچ نہیں کر سکی. تو آخر کار وہاں ہر جگہ دنیا میں ترک ہو گیا.
تو اب اس کے بعد اصل میں یہ کینز کی بیسک اور فنڈامنٹل ڈسکوری تھی کہ جس کی بنیاد پہ کینزین اکنامکس قائم ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ منی سپلائی کو صحیح مقدار میں چلاتی رہے، یعنی نہ زیادہ ہو نہ کم ہو۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے ساری دنیا میں مانیٹری پالیسی کمیٹیز ہوتی ہیں، جیسے پاکستان میں بھی ہے جس میں ممبر بھی ہوں، جس میں ہم لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ منی کی مقدار کیا ہوگی۔ مگر بعض وجوہات کی بنا پر کینز کی تھیوریز کو رد کر دیا گیا، اور اب جو مانیٹری پالیسی ہے وہ کچھ غلط اور دھوکہ اور فراڈ کی تھیوریز پہ بنا پر چل رہی ہے، جس کی وجہ سے اس سے وہ فائدے نہیں حاصل ہو رہے ہیں جو ہونے چاہیے تھے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بے شمار غلط فہمیاں پھیلا دی گئی ہیں کہ منی کیا ہے اور اس کا کیا سوسائٹی میں فنکشن ہے۔ تو اب یعنی جو مثلا اس میں سے سب سے مشہور غلط فہمی ہے کوانٹٹی تھیوری آف منی۔ یہ ایسی یعنی جس طرح سے یہ تھیوری اتنی مشہور ہے، اتنی یعنی ذہنوں میں گڑی ہوئی ہے، جمی ہوئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ جس طرح سے لا آف گریوٹی ہے اسی طرح سے یہ ہے کہ اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں۔ حالانکہ کوانٹٹی تھیوری آف منی خود غلط ہے اور خود ایک دھوکہ ہے۔ یعنی کوانٹٹی تھیوری منی کا کہنا یہ ہے کہ منی کی کوئی سگنیفیکنس ہی نہیں ہے اکانومی میں، جو کہ بالکل اپوزٹ ہے اس بات سے جو میں نے آپ سے کہا۔ کیونکہ کوانٹٹی تھیوری منی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ منی کو ڈبل کر دیں تو پرائسز ڈبل ہو جائیں گی اور ریئل ایکٹیویٹیز پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، اور منی کو ہاف کر دیں تو پرائسز ہاف ہو جائیں گی اور ریئل ایکٹیویٹیز پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ گویا منی جو ہے اس کا کوئی ریئل امپیکٹ نہیں ہے۔ تو چنانچہ کوانٹٹی تھیوری آف منی کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ منی از اے ویل، ایک پردہ ہے جو آپ کو اصل اکانومی سے دیکھنے سے روکتا ہے۔ آپ پردے کو ہٹا دیں تو آپ اصل چیز کو دیکھ سکیں گے، تو منی کو راستے سے نکال دیں۔ چنانچہ آج کل جو میکرو ماڈلز ہیں جس کے ذریعے سے لوگ اسٹڈی کرتے ہیں کہ اکانومی میں کیا ہو رہا ہے، اس میں منی ہوتی ہی نہیں، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کوانٹٹی آف منی جو کہتی ہے کہ منی پردہ ہے، تو کوانٹٹی آف منی خود ایک پردہ ہے جو پیسے کے اصلی فنکشن اور حقیقت پہ ڈالا گیا ہے تاکہ ہم لوگ منی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکیں۔ اور یہ کس نے ڈالا ہے؟ یہ بینکرز نے ڈالا ہے اور فائنینسرز نے ڈالا ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ عام انسان سمجھ جائے کہ پیسہ کیا ہے اور اس کا کیا فنکشن ہے۔ کیونکہ اگر انسان سمجھ جائے گا تو جیسے کہ کسی نے کہا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بینکرز کیا کام کرتے ہیں تو کل کو ایک ریولوشن ہو جائے۔ تو بہت وائڈ اسپریڈ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، بہت پھیلی ہوئی ہیں۔ اب مثلا بین برنانکی ہے جو کہ فیڈرل ریزرو بینک کا ہیڈ تھا جب کہ یہ گلوبل فائنینشیل کرائسس ہوئی، تو میں صرف اس کی چند کوٹیشنز لکھ دیتا ہوں جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کتنی بڑے پیمانے پر لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں۔ یعنی ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ماہرین معاشیات ہیں تو ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا یعنی اس وقت یعنی دنیا کے سب سے جو بڑا مانیٹری ادارہ ہے اس کا سردار تھا، ہیڈ تھا۔ تو اکتوبر 20، 2005 میں جب ہاؤسنگ مارکیٹ میں پرائسز چڑھ رہی تھیں اور خطرناک حد تک بہت تیزی سے چڑھ رہی تھیں، اور لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ایک ببل بن رہا ہے اور یہ پھٹ جائے گا، تو اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاؤسنگ پرائسز ہیو انکریزڈ بائی 25% اوور دا پاسٹ 2 years۔ حالانکہ تھوڑا بہت اسپیکولیشن ہو رہا ہے، مگر بنیادی طور پہ ایٹ دا نیشنل لیول دیز پرائس انکریزز لارجلی ریفلیکٹ اسٹرانگ اکنامک فنڈامنٹلز۔ یہ یعنی ایک صحت مند معیشت کی نشانی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی ایک بلبلہ ہے جو پھٹ جائے گا۔ یہ 2005 میں۔ 2006 میں جب ہاؤسنگ کرائسس شروع ہو گئی اور تھوڑا بہت وہ پرائسز میں تھوڑا سا فلکچویشن آنے لگے، تیزی سے
سب چیزیں نہیں بڑھنے لگیں. تو اس نے کہا کہ ہاؤسنگ مارکیٹس آر کولنگ اے بٹ بٹ آور ایکسپیکٹیشن از دیٹ دا ڈکلائن ان ایکٹیویٹی ول بی ماڈریٹ اینڈ ہاؤس پرائسز ول کنٹینیو ٹو رائز. پھر بھی وہ بڑھتی ہی رہیں گی. پھر 2008 میں جب کہ کرائسس تو وہ ہاؤسنگ کرائسس تو ہو گئی اور اس کے بعد ان قریب جو ہے وہ بہت بڑی یعنی گلوبل فائنینشیل کرائسس آنی جس میں $1 ٹریلین کی کولیپس ہوا. تو اس سے پوچھا گیا کہ اب تم کہا کیا ہے. اس نے کہا کہ دا ہاؤسنگ فیڈرل ریزرو از ناٹ کرنٹلی فور کاسٹنگ اے ریسیشن. ابھی کوئی ہمارے 2008 میں یہ چند مہینے پہلے. تو یعنی اتنے یہ لوگ پیدل ہیں. اچھا اب اس میں یعنی ایک شبہ پیدا ہوتا ہے جس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ یہ صحیح یعنی یہ یا تو یہ جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا تھا, یہ واقعی بیوقوف ہے, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. پڑتا ہے ہاں یعنی وہ یعنی لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا, اس کو پتہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے کیونکہ بہت سارے انڈیکیشنز ہیں کہ فائنینشیل لابی میں بہت سے لوگ تیار تھے, ان کو پتہ تھا کہ یہ مارکیٹ پھٹنا والا ہے, اس کی انہوں نے تیاری کر رکھی تھی کہ اس کے آگے کیا کریں گے. کیونکہ جب وہ حادثہ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے اپنے پلانز لے کے پہنچ گئے اگلے دن ہی کہ اب یہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے تیاری کر رکھی تھی کہ آگے کیا کرنا ہے. تو اب یعنی ہو سکتا ہے بلکہ تقریباً یقینی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس نظام کو سمجھتے ہیں اچھی طرح سے, اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, مگر عام طور پہ بہت بڑا پردہ ہے عوام کے دماغوں پہ اور نگاہوں پہ, جس کی وجہ سے اس نظام کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. حالانکہ اتنی مشکل بھی نہیں ہے, آسان ہے اس کو سمجھنا, اور حد درجے کی یعنی کیا کہا جائے رقیق خراب ہے. اور اگر اس پہ یعنی سب کی نگاہ ہو جائے تو اس کو یعنی ہم لوگ سب سمجھ لیں کہ اس کو بدلنا کتنا ضروری ہے. تو اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بینکنگ نظام ہے کیا اور یہ کرتا کیا ہے اور اس کا ہماری معیشت میں کیا رول ہے. تو ایک بات یہ ہے جو کہ کہی جاتی ہے, اور جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بینک جو ہے وہ فائنینشیل انٹرمیڈیری ہے. انٹرمیڈیری کہتے ہیں یعنی ذریعہ, تک پہنچنے کا ذریعہ. تو وہ ذریعہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے بینکاروں کا کہ بہت سارے لوگوں کے پاس فالتو رقوم ہوتی ہیں جو وہ بینک میں جمع کروا دیتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے پیسے کی, اس کے لیے نہیں یعنی جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ قرضہ حاجت کے لیے نہیں بلکہ بزنس کے لیے, بزنس کرنے کے لیے, بزنس چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم ان رقوم کو جمع کر کر جو جن لوگوں کے پاس ضرورت سے زائد ہے اس کو جمع کرتے ہیں, اور جن لوگوں کو ضرورت ہے ان تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہ تو بہت قیمتی کام ہے جو اگر کوئی نہ کرے تو معیشت بیٹھ جائے, کیونکہ تو یہ کام کہتے ہیں, مگر حقیقت یہ نہیں ہے بالکل. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بینکوں کا بنیادی کام تخلیق زر ہے اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے. اصل کام ان کا یہ ہے کہ وہ پیسہ فرام زیرو بناتے ہیں. تو فرض کریں کہ ہم لوگ سب کے پاس لاکھ 10 لاکھ روپے ہیں اور ہم سب نے بینک میں جمع کروا دیے, تو گویا بینک کے پاس 1 کروڑ روپے کی رقم جمع ہے. اب فریکشنل ریزرو بینکنگ میں سسٹم کا یہی بنیادی وہ ہے پرنسپل ہے کہ بینک جو ہے وہ جتنا قرضہ دیتا ہے اس کا ایک فریکشن اس کو چاہیے ہوتا ہے. 10% سمجھ لیں, میرے خیال میں ایڈوانس اکانومی میں 2-3% ہوتا ہے اور پاکستان میں 30% کے قریب ہوتا ہے, مگر 10% آسانی سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو اب بینک کے پاس 1 کروڑ روپے کی رقم موجود ہے تو وہ 9 کروڑ کا قرضہ دے سکتا ہے. اب وہ مثلاً اس کے پاس 10 لوگ آئے, ہر ایک کو اس نے 1 کروڑ کا قرضہ دے دیا. اب وہ یعنی حیرت کی بات ہے, بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ 9 کروڑ کا قرضہ دے دے, اس کے پاس وہ پیسے کہاں آئیں گے. وہ
تو بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ اچھا مجھے 1 کروڑ کا قرضہ دے، ٹھیک ہے لے لیجئے، وہ اس کے نام ایک اکاؤنٹ کھول دیتا ہے اور اس میں وہ الیکٹرانکلی وہ اندراج کر دیتا ہے کہ اس کے پاس 1 کروڑ روپے کی رقم موجود ہے۔ اس طرح سے اب ہمارے پاس 9 لوگ ہو گئے جنہوں نے مجھ سے 1 کروڑ قرضہ لیا، اور پھر بہت سارے اور ڈپازٹرز ہیں جنہوں نے 1 کروڑ کی نقدی جمع کروا رکھی ہے۔ اب ایکچولی بینک کے حساب میں ہم سب برابر ہیں، یعنی ہم سب کے کھاتے کھلے ہوئے ہیں، اور جب کوئی ڈیمانڈ آتا ہے بینک میں تو وہ اس کو کیش اٹھا کے دے دیتا ہے۔ اب فرض کرے کہ اس کے پاس جتنا کیش ہے اس سے زیادہ کا ڈیمانڈ آ جائے، جیسا کہ ہونا لازمی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ جو ایڈوانسڈ اکانومیز ہیں جہاں فائنینشیل سسٹم کا بہت ہائی پینیٹریشن ہے، تو اس میں یہ سارے لوگ اپنے سارے پیسے بینکس میں رکھتے ہیں، اور اس کی بہت زیادہ کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ جو انڈیا میں ڈی مانیٹائزیشن ہوا، یہ نقدی رکھنے سے لوگوں کے بینکوں کا نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ نقدی ہو ہی نہیں، ساری زر جو ہے وہ بینکوں ہی میں رہے، چنانچہ اس کی زبردستی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو پہلے تو اس کو سوچ لیں، کیونکہ یہ سسٹم آسان ہے سمجھنے کا کہ سارا بینکوں ہی میں رہتا ہے۔ تو میں اگر 1 کروڑ لیتا ہوں، میں نے 1 کروڑ کے قرضہ لیا اور میں نے سیمنٹ خریدی اور آپ نے مجھے سیمنٹ بیچی، میں نے آپ کو ایک چیک پکڑا دیا، آپ نے اپنے بینک میں جمع کر دیا، تو نقدی کا تو کوئی وہ بیچ میں آیا ہی نہیں۔ اب اینڈ آف دا ڈے میں سارے جو بینک کے تخلیق شدہ زر تھے، سارے بینکوں نے تخلیق شدہ زر بنایا اور وہ ادھر ادھر ہو گیا۔ تو اب ایک ہوتا ہے انٹر بینک مارکیٹ، تو اینڈ آف دا ڈے میں انٹر بینک کلیئرنگ ہوتی ہے باضابطہ، جس میں ہر بینک کہتا ہے کہ اچھا میں نے اتنے پیسے دیے، اتنے پیسے لیے، سارے بینکوں کا حساب ایک جگہ پہ کمپیوٹر پہ جمع ہوتا ہے، سب پلس مائنس کرا کے برابر ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اچھا میرا نیٹ بیلنس یا تو پلس ہوگا یا مائنس ہوگا۔ اب یہ ہے کہ سارے پیسے تو بینکوں میں آپس میں موجود ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک انٹر بینک بوروئنگ ہوتی ہے، جس کے پاس زیادہ آ گیا وہ اس کو دے دیتا ہے جس کے پاس کم ہے، اور چونکہ یہ ہر روز کا کھیل ہے، کبھی کسی کا زیادہ ہوگا کسی کا کم ہوگا، تو وہ آپس میں اچھا یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے کہ میں آپ کو جب قرضہ دیتا ہوں 1 کروڑ کا، تو وہ تو آپ کو 10% سود پہ دیتا ہوں، اور جب انٹر بینک بوروئنگ ہوتی ہے تو وہ 5% پہ ہوتی ہے، تو یعنی نقصان ہو نہیں سکتا۔ مگر فرض کریں کہ ایسا ہو، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارے بینکوں پہ ایک ساتھ ڈیمانڈ آ جائے، اور خاص طور پہ جو لیس فائنینشیل ہے، جہاں کیش کا زیادہ استعمال ہے، اور وہ ان کے پاس پوری جو مقدار ہے سارے بینکوں میں ملا کے اس سے بھی زیادہ کیش اب ہم لوگ مانگ رہے ہیں، ہر بینک پہ لوگ پہنچ گئے کہ مجھے وہی کیش چاہیے، تو اب کیا ہوگا؟ اس کے لیے سینٹرل بینک کا کام ہے۔ تو سینٹرل بینک کو قانونی طور پہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیسہ چھاپ کے نقد بینکوں کو دے ان دا طلب، اور ہاں اس کا اپنا وہ ایک انٹر بینک ریٹ ہے جو کہ ہماری سیٹ ہوتی ہے، جس کو یعنی ہم لوگ مانیٹری پالیسی کے میں سیٹ کرتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ 5% کے قریب ہے، 5.5 ہے شاید۔ تو اب وہ بینک جو ہے وہ سینٹرل بینک سے قرضہ لے لے گا کیش کی شکل میں اور وہ ادا کر دے گا۔ اب تھوڑی دیر بعد وہ یعنی پیسہ سرکولیٹ کر کے واپس بینکوں ہی میں آنا ہے، اس لیے اس کو زیادہ نہیں، مگر اگر فرض کرے کہ نہیں آئے تو بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، اس نے ایک قرضہ 10% پہ دیا اور 5% پہ سینٹرل بینک سے لے لیا یا دوسرے بینکوں سے لے لیا۔ تو یہ ہے بینک کا کام کہ وہ کیش بناتا ہے۔ تو ہر اکانومی میں 2 طرح کے پیسے ہوتے ہیں، پبلک منی جو کہ گورنمنٹ کریٹ کرتی ہے، اسٹیٹ بینک بھی پیسے چھاپتا ہے اور اس کا اپنا ایک سسٹم اور ضابطہ ہوتا ہے، جس کی اس وقت میں تفصیل نہیں بیان کروں گا کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، تو اس کو فی الحال ایک طرف رکھ دیں۔ مگر یہ ضروری ہے کہ یعنی جتنی غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں اس میں سے ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ یعنی بینکوں نے کہہ رکھا ہے، اور یہ بات عام طور پہ مشہور ہے کہ اگر خدا نخواستہ حکومت کو یہ ذمہ داری دے دے گی کہ وہ پیسہ وضع کرے تب تو ہائپر انفلیشن ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، مگر یہ ڈرانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو
تو اس لیے حکومت کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا ہے کہ حکومت زیادہ پیسہ وضع نہیں کر سکے، تخلیق نہیں کر سکے. جو ایڈوانسڈ اکانومیز میں اس میں حکومت کی مقدار 2% یا 3% ہوتی ہے. پاکستان میں زیادہ تقریباً 66% زر جو ہے وہ حکومت تخلیق کرتی ہے اور 33% کے قریب جو ہے وہ پرائیویٹ بینکس بناتے ہیں. مگر فی الحال ہم لوگ پرائیویٹ بینکس ہی کے تخلیق زر کو دیکھ لیں کہ وہ کیوں کرتے ہیں اور کیسا کرتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ میں نے یہ بتلا دیا کہ کیسے تخلیق ہوتا ہے. وہ لونز، جب بھی کوئی لون لینے آتا ہے بینک سے تو بینک پیسہ تخلیق کر کے اس کو دیتا ہے. تو بینک کا بنیادی کام یہ ہے کہ پیسے کو تخلیق کرے. تو یعنی یوں سمجھتے ہیں کہ بینک جو ہے اس کی ایک پروڈکٹ ہے. پروڈکٹ کیا ہے؟ لون ہے. لون ہے اور وہ جو پروڈکٹ ہے وہ نان ایگزسٹنٹ ہے. یہی جو بات ہے نا جو اسلامی اصول سے ٹکراتی ہے، اور بلکہ عدل اور انصاف کے، کہ میں نے آپ کو قرضہ دیا مگر میرے پاس ہے کچھ نہیں. اگر آپ مجھ سے کیش لے تو یہ وہ اس چیز کے سیل کے مترادف ہے جو میرے پاس ہے نہیں. اب آپ مجھ سے پیسے مانگنے آئے کہ بھائی تم نے مجھے دیا تھا، میرے اکاؤنٹ میں لکھ دیا ہے، اب آپ لے کے اس کو مجھے کیش دو. تو اب میں کسی اور سے قرضہ لے کے آپ کو وہ ادا کر دوں گا. اور سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ میں دوسرے لوگوں سے آسانی سے قرضہ اس سے کم مقدار پہ شرح پہ لے سکتا ہوں جس سے مجھے آپ کو دینا ہے. تو مگر جو سسٹم ایسا ہے کہ اکثر و بیشتر مجھے وہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی اکثر و بیشتر وہ اکاؤنٹ ہی رہتا ہے. تو اس لیے پھر میں پورا 10% کما لیتا ہوں. تو اب اس بینک کی کارگزاری دیکھیے جس کے میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ اس کے پاس 1 کروڑ کی نقدی آئی اور اس نے ہم لوگوں کو ڈپازٹرز کے طور پہ فرض کریں کہ 10% دیا، حالانکہ ڈپازٹ کی ریٹ 5% ہوتی ہے. تو 5% پہ اس نے 10 لاکھ اس کو دینا ہے، اس میں سے 5 لاکھ ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر اس نے ہم لوگوں کو انٹرسٹ دے دیا اپنے، جس کا نام اس نے رکھ دیا کہ کیا رکھتے ہیں وہ پروفٹ شیئرنگ، پروفٹ لاس شیئرنگ. مگر بہرحال تو وہ اس نے ہمیں تو 5 لاکھ دے دیا، مگر اس نے جو 9 کروڑ کے قرضے دیے تھے 10% پہ، تو اس پہ 90 لاکھ اس کو پروفٹ مل گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عدل اور انصاف کا کہ بھائی بینک نے کام کیا کیا جس کے عوض اس کو یہ 90 لاکھ روپے مل رہے ہیں. یہ وہی بات ہے جس کی وجہ سے روڈ پہ کھڑا ہو کے ٹیکس کلیکٹ کرنے کو منع کیا گیا ہے کہ بھائی اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے کہ سوائے چند ایکسیپشنل ٹرانزیکشن کے جیسے میراث ہوتی ہے یا ہدیہ ہوتا ہے اور کچھ ہیں جو اس میں آتے ہیں، اصولاً یہ ہے کہ آدمی اگر پیسہ کمائے تو وہ کوئی کام کرے جس کی عوض وہ پیسہ کمائے. اب وہ جو سڑک پہ کھڑے ہو کے آپ سے وہ ٹیکس وصول کر رہا ہے وہ کوئی مفید کام تو نہیں کر رہا ہے نا. اگر کوئی آدمی لاٹری نکل آئے اس کی، جیسے یہ پرائز بانڈ ہے، تو اب اس نے بہت سارے پیسے کما لیے مگر وہ کیا تھا اس نے جس کی وجہ سے اس کو یہ پیسے مل رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ ایک بنیادی اسلامی اصول بھی ہے، اسلام معاشی اصول بھی ہے کہ اگر پیسہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹی پہ ملے گا تو اکانومی میں پروڈکشن ہائی ہو جائے گا. اگر پیسہ جو ہے وہ لوٹ مار پہ ملے گا تو لوٹ مار ہائی ہو جائے گی. تو آج کل یہی ہے کہ بینکس جو ہیں انہوں نے ساری دنیا میں لوٹ مار مچائی ہوئی ہے اور وہ اسی نظام کو کہتے ہیں کہ یہی بہت اچھا نظام ہے، اسی کو چلاؤ، اسی میں ترمیم کرو، اسی میں رہ کے دیکھو، اس سے باہر کی سوچو ہی نہیں. اور یہ بہت ایک اہم بات ہے کہ یعنی یہ خاص طور پہ اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے دیر از نو آلٹرنیٹیو. ٹینا، یہ ایک بہت مشہور مقولہ ہے جو تھیچر نے مشہور کیا تھا کہ اس کے باہر آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، اپنے دماغ کو نہیں لڑائیں کیونکہ بس یہی ہے، اسی دائرے کے اندر رہ کے سوچنا ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ بینکس اس قرضہ ان کی ایک پروڈکٹ ہے، وہ قرضوں کی تجارت کرتے ہیں. چنانچہ بینکس کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا قرض بڑھ جائے. ہر وقت اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ لوگ، چنانچہ آپ لوگوں میں سے ہر ایک کو موبائل پہ کال آئی ہوگی بینک کی طرف سے کہ آپ ہم سے 1 لاکھ کا قرضہ لے لیں. کیوں؟ آخر ان کو کیا پڑی ہے کہ آپ ان سے قرضہ لیں؟ کیونکہ یہی ان کا واحد، یہی ان کی پروڈکٹ ہے. جس طرح سے آپ کو اگر کوئی فرنیچر کی دکان والا ہے کہہ کہ بھائی آپ فرنیچر خریدنا چاہتے ہیں، اسی طرح سے بینک جو ہے وہ
پیسہ تخلیق کر کے وہ آپ کو بیچنا چاہتا ہے. اچھا جو تخلیق ہے نا اس سے یہ بات ایک نقطہ پتہ چلتا ہے کہ بینک کی کوئی حد نہیں ہے. یعنی ویسے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس 1 کروڑ کیش ہے تو وہ 9 کروڑ ہی کا ایک حد ہے، مگر دراصل وہ 9 کروڑ نہیں، 18 20 50 وہ اس تک بھی پہنچ سکتا ہے. اس کے کچھ اور کمپلیکیٹڈ طریقے ہیں جس کو میں نہیں بتلاؤں گا، مگر یہ اس وقت وہ ڈسائڈ ہے. مگر بینک کے اوپر دراصل یہ فریکشنل ریزرو بھی بہت زیادہ پابندی نہیں قائد کرتا ہے، اور چنانچہ سے بہت زیادہ لوگ تخلیق زر کر لیتے ہیں اگر ان کو ضرورت پیش آئے. تو بیسیکلی جتنا زیادہ قرضہ اتنا زیادہ بینک کا فائدہ. چنانچہ اس کی کچھ تاریخ یو ایس اے کی تاریخ میں تھوڑا سا بتلاتا ہوں کیونکہ اس سے بات سمجھ میں آئے گی کہ پہلے یہ پرائیویٹ بینکنگ تھی اور ہر بینک اپنے پیسے خود وضع کرتا تھا، اس پہ اپنے بینک کا ٹھپا لگاتا تھا. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپس میں وہ لوگ تعاون تو کرتے تھے مگر اتنا فلی نہیں. اگر مثلا کرائسس کی ایئر ہے تو بینک کہتا تھا کہ تم مجھے دے دو، تو وہ کہتا تھا نہیں بھائی میں ابھی خطرے میں ہوں. تو اس لیے اس میں بینک فیلیئرز بہت ہوتے تھے. تو چنانچہ 20ویں صدی کے اوائل میں ایک بینکنگ کرائسس ہوئی 1903 میں، پھر 1908 میں، پھر یعنی اب مجھے سن یاد نہیں ہے مگر 3 4 5 ہوئی. اور لوگوں نے کہا، اور اس پہ کافی سارے شواہد ملتے ہیں کہ یہ دراصل کرائسس بینکوں ہی نے کریٹ کی کیونکہ وہ ایک کام کروانا چاہ رہے تھے حکومت سے، اور وہ تھا فیڈرل ریزرو کا کریشن. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو روز روز بینکنگ کرائسس ہوتی ہیں، لوگوں کی پونجیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو اس کو بچانے کے لیے ہم ایک ادارہ قائم کرتے ہیں جس کا نام ہے فیڈرل ریزرو بینک. وہی سینٹرل بینک کی بنیاد بنا. اور یہ فیڈرل ریزرو بینک جو ہے وہ اگر کسی بینک کو کمی ہوئی تو وہ اس کو مجاز ہوگا قانونی طور پہ، اس کو پیسہ چھاپنے کی بھی اجازت ہوگی اور پیسہ چھاپ کے بینکوں کو دینے کی بھی اجازت ہوگی. تو اب یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ یہ فیڈرل ریزرو بینک جو ہے یہ دراصل ایک پرائیویٹ نجی ادارہ ہے، مگر اس کا نام فیڈرل ہے. اس کے بہت سارے یعنی اس کا گورنر جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ اس کی گورنمنٹ کرتی ہے. مگر میں نے ریسنٹلی فیڈرل ریزرو بینک کی ویب سائٹ پہ پڑھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو انہوں نے کھل کے بتلائی ہوئی ہے کہ بورڈ آف گورنرز جو ہے وہ تو ایجنسی آف فیڈرل گورنمنٹ ہے. یہ صرف ایک نام ہے کہ گورنمنٹ کا ایک یہ ادارہ ہے. بورڈ اپوائنٹڈ بائی پریزیڈنٹ کنفرمڈ بائی سینٹ provides general guidance for Federal Reserve and oversees 12 reserve banks. Board reports to and is accountable to Congress. But حالانکہ کانگریس جو ہے وہ گولز تو سیٹ کر سکتی ہے مگر فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی do not the decisions of the bank on how to reach these goals do not require the approval of the president or anyone else in the executive or legislative branches. یعنی وہ ہمیں بتلا تو سکتی ہیں کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے، باقی ہم اس کو جیسے کریں اس کی نہ ہم کوئی پوچھیں گے ان سے، نہ کوئی ان سے اجازت لیں گے، نہ ان کو بتلائیں گے. بالکل پرائیویٹ. اس کی اونرشپ، اس کے سٹاکس ہیں فیڈرل ریزرو کے جو دوسرے بینکس کی، تو اٹ از اے پرائیویٹلی اونڈ کمپنی. اس کا اعتراف فیڈرل ریزرو کی آفیشیل ویب سائٹ پہ ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں مگر یہ ایک غلط فہمی ہے کہ سم آبزرور مسٹیکنلی کنسیڈر فیڈرل ریزرو ٹو بی اے پرائیویٹ اینٹی. یہ محض ایک دھوکہ دہی کی واردات ہے. تو ہر جگہ نہیں، پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں جو ہے وہ اسٹیٹ بینک واقعی حکومت کا ادارہ ہے، حکومت کو اس کے اوپر کافی کنٹرول ہے. امریکہ میں ایسا نہیں ہے. اسی طرح سے انگلینڈ، بینک آف انگلینڈ جو ہے وہ ایک جگہ پہ ہے جس کا نام ہے سٹی آف لنڈن. اس کی مجھے ریسنٹلی پتہ چلا، جو 2 اسکوائر مائل کا علاقہ ہے لنڈن میں جس کے اندر ملکہ برطانیہ بھی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی ہے، داخلہ نہیں ہو سکتا اس کو اگر وہ 2 اسکوائر مائل سٹی آف لنڈن میں آنا ہے تو اس کو وہاں کے
حکام سے، جس میں ان کا بینک بھی شامل ہے، اجازت لینی ہوگی کہ کیا میں آ سکتی ہوں. تو یعنی اس قدر وہ لوگ خود مختار ہیں. تو اب یہ فیڈرل ریزرو بینک جب بن گیا تو انہوں نے بینکوں کا کہنا تھا کہ جب فیڈرل ریزرو بن جائے گا تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اب بینکنگ کرائسس نہیں ہوئی. مگر دراصل جو بات ہوئی وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بینکنگ کرائسس 1929 میں، یہ 1914 میں فیڈرل ریزرو بنا ہے اور 1929 میں گریٹ ڈپریشن ہو گیا، جو کہ ایک بہت بڑی بینکنگ کرائسس تھی. اور یہ دونوں ایونٹس ان ریلیٹڈ نہیں ہیں، بلکہ اب یہی بات ہے حیرت کی، یعنی اتنا پردہ ڈالا گیا ہے حقیقت پہ کہ جو یعنی کہا جاتا ہے کہ فیڈرل ریزرو بینک جو یعنی یہ کہیں پہ بھی نہیں آیا ہے. آپ بہت ساری تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، کہیں پہ آپ کو یہ بات کھلے ہوئے نہیں ملے گی، اللہ ماشاء اللہ اکا دکا کتابیں ہیں جو پڑھائی نہیں جاتی ہیں، جن تک اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی، ورنہ یعنی وہ ڈھونڈنا مشکل ہے ہزاروں کچرے میں سے ایک ہیرا بیچ میں سے. تو کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ یہ کرائسس جو ہے فیڈرل ریزرو کی وجہ سے ہوئی. کیوں؟ کیونکہ پہلے جو ہے بینک جو ہے وہ تخلیق زر تو پہلے سے بھی کرتے تھے، مگر ذرا محتاط طریقے سے کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہماری یعنی ایک تو ایک انفرادی ذمہ داری ہے، ان کو کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ اگر یعنی فریکشنل ریزرو کا یہ تو بات تسلیم شدہ ہے کہ جتنی آپ پہ لائبلٹیز ہیں، اگر سب لوگ آپ کو پاس پیسے لینے آ جائیں گے تو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا. یہ تو سب کو تسلیم شدہ بات ہے، فریکشن کا مطلب ہی یہی ہے. تو کرائسس کا تو ہونا متوقع ہے. اب یہ ہے کہ اگر کرائسس ہوئی تو کیا ہم کسی سے قرضہ لے سکیں گے؟ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ اگر ایک بینک کے بارے میں کوئی بدنامی ہو جائے تو وہ دوسرے بینکوں سے بورو کر سکتا تھا. وہاں بھی جو پرائیویٹ نظام تھا وہ پرائیویٹ ہی تھا. اگر بینک میں بدنامی ہو گئی، لوگ آ گئے، وہ دوسرے بینکوں کے پاس گیا تو بینک کہہ سکتا تھا کہ نہیں جی میں نہیں دیتا. یعنی عام طور پہ وہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے، مگر جیسے کہ انسانیت کا حال ہے کہ کبھی تعاون کبھی نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ. مگر اب جو فیڈرل ریزرو بنا تو لاء کے اعتبار سے اگر بینک مشکل میں ہے تو وہ بینک کو، سینٹرل بینک کو اس کو قرضہ دینا ضروری ہے. اب تو آپ کو کھلی چھٹی. اب انہوں نے بے تحاشا لونز بنانے شروع کیے. اب یعنی یہ سوچنے کی بات ہے، یعنی فرض کریں کہ ہم لوگ بینکس ہیں اور ہمیں قرض بیچنا ہے، تو اب ہم بیٹھ کے سوچیں کہ کس طرح سے ہم لوگ قرض کو معاشرے میں رائج کر سکتے ہیں. تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرے میں ایک بات ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے قرضہ لینا، تو اس کو ختم کریں. دوسری تو انہوں نے یہ کیا، اس کے بہت سارے انہوں نے طریقے نکالے کہ جو عیب ہے جو قرض لینے کا اس کو ختم کیا جائے. جس میں سے ایک بہت بڑی کامیاب مہم یہ رہی کہ انہوں نے انسٹالمنٹ سیلز پہ چیزوں کو خریدنا. اب یعنی آدمی اپنا فریج خریدنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو وہ چلو بینک سے قرضہ لے لے اور فریج خرید لے. تو عام طور پہ یہ کہا جاتا تھا بھائی اگر جو نان نیسیسٹی ہے اس کے پاس پیسہ ہے تو خریدو، اور نہیں ہے تو نہیں خریدو، اور اگر خریدنا ہی ہے تو جمع کر کے خریدو. یہ قرض لے کے خریدنا تو بہت ہی معیوب، ہم لوگ کو بھی یاد ہوگا ایسا زمانہ کہ جس میں یہ بات معیوب سمجھی جاتی. مگر آج کل ایسا نہیں ہے. آج کل اگر کوئی آدمی قرضہ لے کے فریج خرید لے، قرضہ لے کے، تو کوئی اس کو بری نظر سے نہیں دیکھتا. تو انہوں نے انسٹالمنٹ سیلز چلا دیے. اس سے ان کا پیٹ نہیں بھرا، کیونکہ وہ جتنی مرضی آئے قرضہ کریٹ کریں. تو انہوں نے پھر لینڈ سیلز کا مارگیج نکالا اور بہت زبردست ایک اسکیم نکال کے آپ 30 سال کی مدت پہ ہمیں پیسے دیں، واپس کریں. یعنی آپ 1 کروڑ قرضہ لیں اور 30 سال میں چھوٹے چھوٹے انسٹالمنٹس میں آپ واپس کریں. انہوں نے کریڈٹ کارڈز ایجاد کر دیے تاکہ لوگ قرضہ لینے شروع کریں. یعنی اتنی ساری، جیسے آپ لوگوں کو یہ فون کالز آتی ہیں، یہ وہی مہم کا حصہ ہے کہ کس طرح سے قرضے کو پھیلایا جائے، معاشرے میں اس کا رواج دیا جائے، کیونکہ یہ ان کی پروڈکٹ ہے، یہ سیل کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. تو جب انہوں نے اب اس میں ایک ڈائنامک، اچھا انہوں نے یہ بھی رائج کر دیا کہ عوام کے اندر آہستہ آہستہ، یعنی یہ سب یعنی 15 سال لگے اس میں، اس معاملے کو بڑھانے میں. آہستہ آہستہ پہلے انسٹالمنٹ سیل، پھر لینڈ سیل، پھر اسٹاک مارکیٹ. عام طور پہ پبلک جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں نہیں انڈلج کرتی تھی، وہ صرف بڑے امیر لوگ
اسٹاک مارکیٹ خریدتے تھے. تو وہ بینکوں نے یہ مشہور کیا کہ بھائی اسٹاکس میں پیسے ڈال کے آپ کما سکتے ہیں. تو یعنی متوسط طبقہ بھی عموماً اسٹاک مارکیٹ صرف بہت ہی امیر لوگوں کا کھیل ہوا کرتا تھا. تو متوسط جس کے پاس تھوڑا بہت ضرورت سے زائد مال آ گیا اس کو کہا کہ آپ بھی اسٹاک کھیلا کریں. اور وہاں بھی انہوں نے قرض لینا شروع کر دیا. اصل میں لینڈ اور اسٹاکس کے قرضے میں ایک خاص بات ہے جو اور قرضوں میں نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ بینک جب بھی لینڈ کرتا ہے، اور یہ بہت ایک قیمتی بات ہے، اہم بات ہے اس کے متبادل نظام کے اعتبار سے، کہ جو معاشی نظام کی جو گروتھ ہے وہ اس بات سے بندھی ہوئی ہے کہ وہ نیا پیسہ جو تخلیق کیا جائے وہ میکسیمم پروڈکٹیو یوزرز میں جائے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری اکانومی 6% 12% پہ گرو کرے تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی بہت ہی پیچیدہ بات نہیں ہے، بہت آسان بات ہے. مگر اس کو بہت ہی پیچیدہ بنا دیا گیا ہے تاکہ ہم لوگوں کی عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکے. حالانکہ بات اتنی بنیادی ہے کہ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ دیکھیں اب ہمارے پاس یعنی پیسے ہیں، نئے پیسے ہیں جو ہم نے وضع کیے ہیں، تخلیق کیا. اب اس کو ہم کہاں پہ لگائیں تاکہ ہمارے اکانومی کی ترقی ہو؟ ظاہری بات ہے کہ ہم اس کو پروڈکٹیو یوزز میں لگانا چاہیے. اب یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے کہ پروڈکٹیو یوز کیا ہوتا ہے. تو دراصل اب اس کی تفصیل ہے تھوڑا سا، مگر بات سمپل سی ہے کہ سب سے پروڈکٹیو یوز ہے اپنے انسانوں میں انویسٹ کرنا، اپنے بچوں میں، ان کی تعلیم میں، صحت میں، سوشل انفراسٹرکچر، سوشل اسٹرکچر. اب جب تخلیق زر بینکوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو اس معاملے کو تو آپ بھول ہی جائیں، کیونکہ بینک جو ہے وہ ان چیزوں میں انویسٹ نہیں کرتے، کیونکہ اس پہ ریٹرن نہیں ہے پرائیویٹ. یہ سوسائٹی کے فائدے کی چیز ہے. جو ہر جگہ امریکہ میں بھی پاکستان میں بھی جب سوشل ہو، ایجوکیشن ہو وغیرہ، تو اس پہ زیادہ تر جو ہے وہ رقم گورنمنٹس ہی خرچ کرتی ہیں، کیونکہ غریب آدمی کا بچہ اگر وہ پڑھ رہا ہے تو پھر اس سے آپ پیسے نہیں بنا سکتے. کیونکہ زور اس پہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہو جائے تاکہ وہ بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے جو اس سے پیسہ بنا سکیں، مگر یہ نقصان کی چیز ہے. اسی طرح سے اگر ہم اسپتال بنائیں سب لوگوں کی صحت، تو یہ معاشرت کے لیے تو بہت اچھی ہے، مگر اس میں پرائیویٹ ریٹرنز نہیں ہیں سوائے اس کے کہ آپ امیروں سے خوب ڈٹ کے پیسہ چارج کریں. تو یہ دونوں چیزیں اسلامی اصول کے ہم آہنگ نہیں ہیں، بلکہ بنیادی طور پہ یعنی یہ دو باتیں اگر ہم لوگ، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی اگر ہم موٹے موٹے اصول امپلیمنٹ کر لیں نا، آج یہ مسئلہ ہے تو ہماری اکانومی چمک جائے. مگر افسوس ہماری آنکھیں مغرب سے خیرہ ہو چکی ہیں. ہم اپنے یعنی بہت بہترین نظام کو چلانے کے بجائے ہم کہتے ہیں کہ مغرب کا نظام ہی صحیح ہے، ہاں اس میں تھوڑا بہت اسلام کا دم چھلا لگا دو، یہ مغربی نظام کا ہم ختنہ کر دیں گے تو یہ مسلمان ہو جائے گا. تو یہ غلط فہمی ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں اسی کی وجہ سے وہ جو ہمارے یعنی ایک بہت بہترین نظام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین نظام رکھا تھا، وہ ہم نے وہ اپنی وہ ایٹک میں بند کر رکھا ہے، اس پہ گردہ اور کچرا ڈال رہا ہے. اور جو مغرب کا جو یہ الادین کے چراغ کی طرح سے ہے کہ وہ جو اس میں جو جن ہے اس کے ہمیں اندازہ نہیں. تو جو ماڈرن چمکتا اور نیا نظام آیا ہم نے کہا کہ یہ ہمیں لے چاہیے اور وہ پرانا والا دے دیا تو ہمیں نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے. تو جو سب سے تو دو بنیادی اصول اگر ہم امپلیمنٹ کر لیں کہ بھئی کوئی بھی شخص جو بیمار ہے تو یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پیسہ ہمارے سامنے لائے پیش کرے تب ہم اس کا علاج کریں گے، بلکہ یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. اور یہ بات 1000 سال تک مسلمانوں نے کر کے دکھائی. ایسا نہیں ہے کہ یہ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ بہت آئیڈیلسٹک نظام ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں، ایسا بھلا ہوا ہے کبھی دنیا میں؟ تو ایکچولی آج بھی ہمارے انڈس ہاسپٹل میں عبدالحق باری صاحب نے کر کے دکھا دیا ہے. ایک ایسا یعنی یہ ساری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے کہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے جس میں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے، آپ جائیں اور آپ کو لیٹسٹ علاج ہوگا. یہ اصل اسلامی نظام ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، جس کا کوئی دنیا نظیر نہیں پیش کر سکتی. تو یہ دو اصول کے تعلیم
سب لوگوں کو ملے، برابر ملے، چاہے غریب کا بچہ ہو چاہے امیر کا بچہ ہو، کسی کو یہ ایک اسلامی اصول ہے جس کو ہمیں اگر ہم لاگو کر لیں، اور اس کے لیے جو بھی ضرورت پڑے پیسے کی، تو سب سے پہلی پرائیورٹی پیسے کی وہاں پہ، اور کسی کو یعنی کوئی چیز نہیں، ہمارے ملک میں ہوائی جہاز نہیں چلے، ہمارے ملک میں مرسیڈیز کار نہیں آئے، ہمارے ملک کے بچے جو ہیں وہ لاکھوں روپیہ دے کے آکسفورڈ میں نہیں پڑھیں، مگر ہر بچے کو تعلیم مل جائے اور ہر مریض کا علاج ہو جائے. یہ دو چیزیں سوشل بینیفٹس جو ہیں وہ، اس کو ہمیں بڑے پیمانے پر اب ہمیں اپنے دماغ کھولنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دماغ بند ہو چکے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ حکومت کرے، دراصل یہ بھی نہیں ہے، یہ حکومت کا بھی کام نہیں ہے، سب لوگوں کو مل کے کرنے کا کام. ہماری جو 1000 سال کی تاریخ ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ حکومت نے سارے کام کیے، بلکہ دراصل یہ کام ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ساری کمیونٹیز اور نیبرہڈز کا ہوتا ہے ذمہ داری. ہمارا جو محلہ ہے، یہ جو 40 گھر ادھر 40 گھر ادھر، اس میں اگر ایک بھی آدمی جو ہے ان پڑھ ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے. اگر ایک بھی آدمی میرے 40 گھر ادھر بھوکا ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے. تو اس طرح سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا تھا. اب وہ شکل تو قائم ہے اس کی، مگر اس کی روح غائب ہو گئی. یعنی ہم لوگ کے محلے میں مسجد ہے، مسجد میں لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. بھئی اگر یعنی اس کی جو یہ ایک شکل تو ہے، اب اس کی اصل یہ ہے کہ جب 5 وقت آدمی نماز پڑھے گا تو ایک دوسرے کو جانے گا، ایک دوسرے کے مسئلے جانے گا. مگر یہ ہوتا یہ ہے، اور میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ 10 سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، میرے بازو میں جو نماز پڑھتا ہے اس کا نام مجھے نہیں پتہ ہے. یہ بھول جائیں کہ وہ کام کر رہتا کہاں ہے، یعنی حالانکہ پڑوسی میں رہتا ہے مگر کہ کون سے گھر میں رہتا ہے مجھے پتہ نہیں. تو اتنا یعنی وہ جو نیبرہڈ کی کمیونٹی تھی وہ ایک سیل ہونا تھا. یہ جو ابن خلدون والی بات ہے نا، یہ جاندار ایک خلیہ تھا، اور پھر ایک پورا معاشرہ بہت سارے خلیے. اور دیکھیں کیسا یہ ترتیب ہے کہ 5 وقت کی نماز تو آپ اپنے محلے میں پڑھیں گے، مگر جو جمعے کی نماز ہے وہ ایک بڑی کمیونٹی میں ہوگی، اور پھر جو عیدین ہیں وہ اور بھی بڑے لیول پہ، اور پھر ساری امت کو جمع کرنے کا حج پہ نظام ہے. تو پوری امت کو جوڑنے کا ایک پورا ایک سٹرکچر موجود ہے، مگر وہ شکل تو قائم ہے، مگر وہ اس کی جو اصل ہے وہ ختم ہو گئی. تو یہ جو ابن خلدون والی بات ہے، اس کی میں ایک سائیڈ نوٹ بہت اہم ہے کہ دیکھیں یہ ماڈرن، یہ جو اس نے کہا اقبال نے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے اس میں یہ وطن جو ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ کیوں اہمیت رکھتا ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جو سسٹم تھا وہ بیسیکلی سٹی سٹیٹس کا تھا. ہر شہر جو ہے وہ اپنا کام چلایا کرتا تھا، اس کا اپنا نظامیہ ہوتا تھا. ہاں ہمارے ہاں یعنی بہت سارے بادشاہ ہوا کرتے تھے ہندوستان میں، اور ہاں ان کا یہ بھی ہو جاتا تھا کہ قبضہ بڑے علاقے پہ ہو جاتا تھا، مگر پھر بھی بیسیکلی ڈیولوشن تھا. یعنی ہر شہر اپنا انتظام کرتا تھا، وہ کچھ خراج بھیج دیتا تھا بادشاہ کو، مگر اس کا انتظام ہوتا تھا. اور خراج بھی اگر زیادہ ہیوی ہوتا تھا تو بادشاہ کو پتہ تھا کہ ہم یعنی اتنا ایکسٹریکٹ کریں کہ وہ مر نہ جائے پیراسائٹ کی طرح سے. تو اس میں سے یعنی ایک مقدار جو سہولت کی تھی، اور پورا نظام تھا کہ اگر عوام کے اوپر سے خراج زیادہ ہوتا تو اپیل ہوتی تھی بادشاہ کے دربار میں، اور بادشاہ بھی کو بھی پتہ تھا کہ ہم کو عدالت اور انصاف سے کام کرنا ہے. تو ایک پورا سسٹم تھا جو چل رہا تھا. تو جو نیشن سٹیٹ ہے اس میں انہوں نے یہ کیا کہ بہت سارے سٹیز کو جوڑ دیا. پھر انہوں نے ایک بہت اہم بات ہے جس کی بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے جس میں میں جانا نہیں چاہتا، مگر بیسیکلی انہوں نے ایک آدمی ہے جس نے اس کی بینیڈکٹ آرنلڈ، اس نے کہا ہے کہ یہ ایک امیجنڈ کمیونٹی ہے، یعنی حقیقی کمیونٹی نہیں ہے. یعنی کہ ایک تو کمیونٹی ہوتی ہے، ایک نیچرل کمیونٹی ہے کہ ہم لوگ سب آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور ایک امیجنیشن میں ہے ہمارے کہ یہ ہمارا ملک، یہ ہمارا وطن ہے، یہ ایک وطن ہے. یہ صرف ہماری ایک کانسیپٹ ہے، اس کا حقیقی کوئی وجود نہیں ہے. اب وہ بلوچی ہیں، سندھی ہیں، مہاجر ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں یہاں، ہم ان کو جانتے نہیں، مگر ہمارے ذہن میں ایک تصور ہے کہ ہاں یہ ایک پاکستان ہے. تو یہ تصور ایک یونٹی کریٹ کرتا ہے، ایک وحدت کریٹ کرتا ہے، ایک عصبیت کریٹ کرتا ہے.
یہ عصبیت بہت پاورفل رہی کیونکہ اس نے پہلی مرتبہ ایک بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو جوڑ دیا تو وہ مل کے ایک کام کر سکے. تو چنانچہ ملکوں نے وہ کام کیے جو اب مثلا لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ دیکھو امریکہ انگلستان سے تھوڑی سی تعداد میں 1000 10,000 لوگ آئے, انہوں نے اتنے بڑے کروڑوں کے ملک پر قبضہ کر لیا, بھلا آخر یہ کیسے کیا؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں کی عوام کا تصور یہ تھا کہ ایک بادشاہ ہو چاہے دوسرا, ان کے بادشاہ تو بدلتے رہتے تھے, بادشاہوں کی آپس میں لڑائی ہوتی رہتی تھی, مگر وہ سارے بادشاہ عوام کو ایک گائے سمجھتے تھے جس سے اس کو دودھ نکالنا ہے. تو کوئی بھی یعنی عوام کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا. ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے کنٹرول کر دے تو وہ اپنے ٹیکس لیتا تھا, اور دوسرا بادشاہ تو آپس میں بادشاہوں کی لڑائی ہوتی تھی, عوام کی جو ہے وہ کنٹرول ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا. عوام کو اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ انگریز آ گیا, چاہے وہ سکھ آ گیا, چاہے وہ مسلمان آ گیا, چاہے وہ ہندو بادشاہ آ گیا, سب برابر تھے ان کے لیے, وہ کتنا ٹیکس لیتے ہیں. تو اس لیے عوام نے کوئی خاص ریزسٹ نہیں کیا کہ انگریز آ رہا ہے بھئی ہم لوگ مسلمان ہیں, نہیں, وہ ایک بادشاہ تھا, وہ دوسرا بادشاہ تھا, اس لیے انہوں نے سارے ملک پہ قبضہ کر لیا. پھر عوام کو پتہ چلا کہ یہ اس طرح کا نہیں ہے. تو انہوں نے قبضہ کیا سلطان ٹیپو پہ, تو سارے ملک آدھا پاپولیشن وہاں بھوک سے مر گیا. انہوں نے اتنا خراج وصول کیا, اور وہ یعنی بادشاہ کو خود یعنی وہ جو اس کا جو غدار تھا اس کو اپنا جعفر ازدکن صادق منگا لیا کچھ اس قسم کی. تو اس نے اپنے یعنی جب ٹیکس دینا پڑا تو اس نے اپنے خاندانی زیور اس کو دینے پڑے کیونکہ اس سے بھی ٹیکس لیا گیا. تو وہ عوام نے ایکچولی بہت درد بھری اپیلز لکھی, جیسا کہ وہ لکھا کرتے تھے. کوئین آف انگلینڈ کے نام خط موجود ہیں کہ ملکہ عالیہ آپ کی عوام بہت مظلوم ہے, آپ کیونکہ ایسا کیا کرتے تھے. یعنی وہ ہمیشہ یہ سسٹم تھا کہ جو لوکل رولر تھا وہ کوشش کرتا تھا عوام سے ایکسٹریکٹ کرنے کی زیادہ ریونیو اپنے جیبوں کے لیے, اور وہ بادشاہ اس کے اوپر سے اس کو کنٹرول کرتا تھا کیونکہ بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ عوام کو نقصان پہنچے, اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ جو سیکنڈ لیول پہ آدمی ہے یہ زیادہ اسٹرانگ ہو, کیونکہ اس کو خدشہ رہتا تھا کہ یہ اگر زیادہ اسٹرانگ ہے تو آ کے میری حکومت پہ حملہ کرے گا. تو یہ ایک بہت اچھا سسٹم تھا جس میں بادشاہ فرسٹ لیول پہ تھا, پھر سیکنڈ لیول پہ ایلیٹس اور نوبلز اور لینڈ لارڈز تھے, ان کو کنٹرول کرتا تھا بادشاہ, اور عوام اور بادشاہ مل کے وہ بیچ والے لیول کو کنٹرول کرتے تھے. تو اس میں کبھی اچھی کبھی بری ہر قسم کا نظام تھا, ایک نظام تھا جو چل رہا تھا. مگر اچانک یہ ایک غلط سسٹم آ گیا جس میں ملکہ عالیہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی عوام کی, اور اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا. تو بہرحال میں یہ ایک سائیڈ نوٹ تھا, ہمارے موضوع سے متعلق نہیں تھا, مگر اس میں جو ایک بات میں کہنا چاہ رہا تھا جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی ہم لوگ یہ نیشن کی کانسیپٹ سے پھنسے ہوئے ہیں. مسلمان کی طاقت کا راز ہے کہ یہ امہ کانسیپٹ کو زندہ کیا جائے. اگر ہم لوگ جس طرح سے انہوں نے ایک کانسیپٹ جس کا وجود نہیں تھا نیشن, اس کو بنایا اور اس سے ساری دنیا پہ چھا گئے, تو اللہ تعالی نے ہمیں اس سے زیادہ اسٹرانگ کانسیپٹ دیا, اور بالکل صاف صاف قرآن میں لکھا ہے اگر تم لوگ ایک رہے تو کوئی بھی تمہارے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا, کوئی تمہیں آنکھ اٹھا کے. آج بھی یہ حالات ہیں کہ اگر ہم لوگ یہ امہ ایک ہو جائے تو کوئی بھی ہمیں آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا ہے. مگر چونکہ ہم لوگ بٹے میں, اور یہ انہوں نے نہیں پہچانی, یہ جو ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی ہے یہ بالکل آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ٹریس کر سکتے ہیں کس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا ہے اور اس طرح سے ہمارے اوپر قبضہ پایا ہے. آج بھی اگر ہم لوگ امت کے لیول پہ سوچنا شروع کریں تو ہمارے مسئلے ہو جائیں, مگر آج بھی ہم اس میں سوچ نہیں رہے. ہماری جو اسلامی جماعتیں ہیں وہ بھی, ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ پہلے ہم اپنے ایک نیشن کو متحد کر لیں, بعد میں ہم امت کے لیول پر سوچیں گے. تو یہ 1-2 میں ہوتا نہیں ہے کام, کیونکہ 1 جو ہے وہ 2 کے خلاف ہے. اگر ہم 1 کریں گے تو 2 کر نہیں سکیں گے. تو اس لیے ہمیں پہلے ہی سے بڑی سوچ پہ آنا ہوتا ہے, اور یہ مشکل ہے کیونکہ انسان کی اتنی بڑی سوچ ہوتی نہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ کنتم امتم واحدہ. ایک بار میں کسی سے کہہ رہا تھا, تو آدمی سے کہہ رہا تھا جو اچھا متقی تھا, تو وہ غصے ہو گیا کہ یعنی وہ اسی اسلامی جماعت ٹائپ تھنکنگ کا تھا, تو اس نے کہا کہ امت کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ امت کا وجود نہیں ہے. تو یعنی وہ ایک امپیریکل بات کر رہا تھا کہ فی الحال امت میں جو وحدت ہے اس میں کافی کمی ہے, مگر ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے.
ابھی بھی امت میں کافی اسٹرینتھ ہے. تو یہ بات ہے کہ ہمیں اگر اپنی سوچ کو بلند کریں تو ہم اپنے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں. مگر جب تک ہم تقلیدی موڈ میں ہیں، اور یہی بات ہے کہ آج ہم لوگ نے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے دنیا میں ایک ریولوشن لایا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا بھائی یہ نظام چل رہا ہے اسی کو چلنے دو اور اسی میں تھوڑی بہت ترمیم کر دو. انہوں نے دنیا کی تاریخ کا دھارا بدل دیا. آج وہی تاریکی، وہی جاہلیت پھیل گئی ہے دنیا میں ساری جو پری اسلامک ایرا میں تھی. بالکل تمام تر سوچ اور طریقے، حتیٰ کہ میں سوچا کرتا تھا کسی زمانے میں کہ وہ عرب جو ہیں وہ اپنے بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، تو یہ تو بہت ہی معیوب بات ہے. آج ہم لوگ بہت ترقی کر گئے ہیں، زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو ابھی ریسنٹلی ایک ماں نے اپنے 2 بچوں کو 3-5 سال کے گاڑی میں ڈال کر ایک لیک میں غرق کر دیا امریکہ میں. اور اسی خبر میں اس کی پھر بہت چرچا ہوا، کیونکہ اس نے مجھے کہہ دیا کہ میرے بچے کو اغوا کر گیا ہے. تو سارے ملک میں اس کی ڈھونڈ ہوئی، پھر آخر پتہ چلا کہ اس نے خود ہی قتل کیا ہے. تو پھر اسی خبر میں یہ پتہ چلا کہ یہ تو اس طرح کے تقریباً 1000 کیس ہر سال ہوتے ہیں جہاں مائیں اپنے بچوں کو قتل کر دیتی ہیں. تو یعنی یہ بھی آج کل وہ یعنی جاہلیت کی ساری چیزیں واپس آ چکی ہیں. تو اب ایک بڑی سوچ کی ضرورت ہے. تو یہ میں کہہ رہا تھا، اب اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں کہ جو ہائیسٹ پرائرٹی ہے منی کریشن کی وہ تو ہے سوشل ویلفیئر پہ. مگر اب یہ سوشل ویلفیئر کیسے کیا جائے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ خود فائنانس کرے. تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ فائنانس کرے تو اس کے 2 نقصان ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کام ایفیشینٹلی ہو نہیں پاتا ہے، دوسرے یہ ہے کہ اس سے انفلیشن ہو جاتا ہے. تو جہاں تک انفلیشن والی بات ہے تو اس میں یعنی کچھ حقیقت ہے. ہمیشہ حق اور باطل کی آمیزش جو ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ اگر تھوڑا سا اس میں سچ ہو نا تو پھر اس کو سمجھانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اگر تو یعنی حقیقت یہی ہے کہ اگر حکومت بے تحاشا پیسے چھاپے گی اور غلط مقصد کے لیے استعمال کرے گی تب اس سے انفلیشن تو ہو جائے گا. مگر اگر وہ پیسے چھاپ کے صحیح مقصد کے لیے استعمال کرے گی تو اس سے انفلیشن نہیں ہوتا ہے. اب یہ بات سمجھنا یہ باریکی ہے، اور اس کو پھر ایکسپلین کرنا اور پروو کرنا یہ لمبی تفصیل ہے، اس میں درکار ہے. اس لیے اگر کوئی جھوٹ بولے تو اس کو وہ اس کی پہ کافی دلائل دے سکتا ہے، کیونکہ وہ مثال دکھلا سکتا ہے کہ گورنمنٹ نے کیا اور انفلیشن ہو گیا، لے لیجیے. تو ہم بھی اس کو مثال دکھلا سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کیا اور نہیں ہوا، مگر اب اس کی تہ تک پہنچنا یہ ذرا مشکل بات ہے. بہرحال جو دوسری بات ہے تو انفلیشن کا خطرہ نہیں ہے دراصل اگر حکومت اچھی کام کرے. مگر ہاں اگر وہ حکومت پیسے چھاپ کے وہ باہر بھیجنا شروع کرے یا اپنے پرائیویٹ بنگلے بنانا شروع کرے تو اس سے انفلیشن ہونے کا خدشہ تو ہے. اور یہ ہو بھی سکتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہماری اتنی پاک ہے کہ اس سے ہم ہر قسم کی توقع نہ رکھیں. مگر اتنی بھی خراب نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ خیر یہ تفصیلی بات ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جب گورنمنٹ اسکول بناتی ہے تو اس میں تعلیم کا معیار کوئی نہیں ہوتا. تو اب یہ مسئلہ تو ہے ایسا. اس میں یہ ہے دراصل بات یہ ہے کہ جو ماڈل ہم نے انہیریٹ کیا ہے برٹن سے وہ ایک ٹاپ ڈاؤن ہائرارکیکل ماڈل ہے، جس میں اسکولوں کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا تھا. جو ہمارے اصل تعلیمی ادارے تھے جس میں علم کی دولت دی جاتی تھی وہ ختم ہو گئے ہیں. اب جو ادارے بنائے گئے ہیں وہ مکالے نے بنائے تھے ایک خاص ذہنیت سے، اور اس نے یہ خاص طور پہ ہمارے جو نجی ادارے تھے جو دنیا میں مشہور تھے. آج کل ہم لوگ یعنی وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس نیا جاتا رہا. ہمیں یہ بھی یاد نہیں کہ وہ کیا کیا خزانے تھے ہمارے پاس یعنی سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 70 قسم کے یونیورسٹیز تھیں، اور ہمارے پاس ساری دنیا سے لوگ پڑھنے آیا کرتے تھے. اور دہلی تو بالکل ہی یعنی دنیا میں، اور دہلی ہمارے جو بڑے شہر تھے اس میں ہر علم کا ایکسپرٹ موجود تھا، جس میں
شپ بلڈنگ اور یعنی بڑے بڑے نادر گلاس بلوئنگ، یہ تو خاص طور پہ بڑے بڑے ہمارے اس میں بڑے بڑے نادر علوم کے خزانے ہمارے یہاں موجود تھے، ان کے ایکسپرٹس موجود تھے اور لوگ دور دور سے ہمارے یہاں سیکھنے آیا کرتے تھے. اور یہ سارا کام وقف سے فنڈ ہوتا تھا، اور وقف نہیں بلکہ علم کی قدر نہ صرف اس مسلمانوں میں تھی بلکہ ہندوؤں میں بھی تھی اور بدھوں میں بھی تھی اور سکھ میں بھی تھی. اور یہ بات طے شدہ تھی سارے ٹریڈیشنز میں کہ طالب علم سے ہمیں پیسہ نہیں لینا ہے. اس کو یعنی جو اگر کوئی بچہ کہے کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں تو اب ہم سب کی ذمہ داری ہو گئی کہ اس کو ساری سہولیات فراہم کرے. تو میرے والد صاحب بتلاتے ہیں کہ ہمارے شہر میں یعنی ہر امیر آدمی کی ذمہ داری تھی کہ اس کو ایک کمرہ طلباء کا کمرہ رکھتا تھا جس میں کوئی بھی طالب علم آ کے ٹھہر سکتا تھا. جب وہ ٹھہر جاتا تھا اس کا کھانا پلانا اور سارے انتظامات اس امیر آدمی کے ذمے ہوتے تھے. تو اس طرح سے یعنی ہمارے معاشرے میں سارا انتظام تھا کہ سب لوگوں کو جو بھی طالب علم ہے اس کو علم کے لیے ساری سہولیات معاشرہ میسر کرے گا، اس کی اپنی ذمہ داری نہیں ہے. بلکہ یہ ایک کانسیپٹ ہے یونیورسٹی کی جو اسلام نے دی ہے کہ جو آدمی ایڈوانسڈ ایجوکیشن حاصل کرے تو اس کو ساری دنیا کی ساری فکروں سے محفوظ کر دیا جائے، اس کا بس ایک ہی کام ہو کہ وہ علم کی طلب میں رہے. تو یہ کانسیپٹ کسی اور کے پاس نہیں تھی، ہمارے پاس تھی. اور اسپین میں جب یونیورسٹیز تھی وہ اس کی کانسیپٹ پھر یورپ والوں نے لی. تو ابھی بھی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ جو گریجویشن سیریمنی ہوتی ہے جو آج کل ہوتی ہے جس میں وہ ایک ٹوپی پہناتے ہیں اور ایک امامہ، تو یہ اصل میں وہ ہماری گریجویشن سیریمنی اسپینش یونیورسٹیز کی تھی جس میں دستار بندی ہوتی تھی، جس میں امامہ باندھتے تھے اور یہ اماموں کی جو روب ہوتی ہے وہ پہنایا کرتے تھے اس کا نشاندہی کرنے کے اب تم گریجویٹ ہو گئے. تو یہ ان کے اپنے ٹریڈیشن میں کہیں نہیں ہے کہ ان کی یہ ٹوپی اور یہ لباس یہ انہوں نے ہم سے لیا ہے، مگر اب ہم بھول گئے یہ کہاں سے آیا. ہم ان کی نقل کرتے ہیں تو ہم نقل کی نقل کر رہے ہیں. تو یہ جو انویسٹمنٹ ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ میں یہ بینکس نہیں کر سکتے. تو اب مگر اور یہ سب سے زیادہ قیمتی انویسٹمنٹ ہے سوسائٹی کے لیے. اب دوسری طرح کا انویسٹمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ یا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ. اس میں جو بزنس لونز ہیں اب اس میں بینکس کارگزاری کر سکتے ہیں. اور دراصل جو مقصد تھا بینکس کا جس کی وجہ سے ان کو یعنی بنایا گیا اور جس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ بھئی اس کو معاشرے میں تسلیم کیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ بینکس پیسہ جمع کر کے بزنس ایکٹیویٹیز کو فائنانس کریں گے تاکہ ملک ترقی کر سکے. تو اب اگر ہم دیکھتے ہیں بینکس کی ایکٹیویٹیز تو اس میں اس کا شیئر بہت کم ہوتا تو ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور تو اس میں بھی یہ ہے کہ جو بڑے بڑے انویسٹمنٹس ہیں جیسے کوریا نے ایک پوری سیمی کنڈکٹر انڈسٹری بنا دی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ پرائیویٹ بینک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. تو جو بڑے پیمانے پہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ پھر گورنمنٹ ہی کی ذمہ داری رہتی ہے. اور جو چھوٹے پیمانے پہ ہے وہ بینک کر تو سکتے ہیں مگر بعض وجوہات کی بنا پر وہ بینک کر نہیں پاتے یا کرتے نہیں ہیں. اور وہ وجہ یہ ہے سود. اب یہ ایک تو ہم منی کریشن پہ آئے ہیں مگر جو دوسرا مسئلہ ہے وہ سود ہے. دراصل جو اسلامی نظام ہے مشارکہ کا وہ بہت ہی قیمتی ہے، یعنی اس کی بہت ہی بڑے بڑے سوشل فائدے ہیں جو بینکنگ کے سودی نظام کی وجہ سے، اور اس کا جو متبادل نظام ہے وہ بھی اسی طرح سے فنکشن کرتا ہے. اب دیکھیں میں فتوے کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں معیشت پہ جو اثرات ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. تو معیشت پہ جو اثرات ہیں اس کے اعتبار سے جو ہم نے اسلامی بنکاری کا نظام وضع کیا ہے وہ اپنے معاشی اثرات کے اعتبار سے جو کنونشنل بینکنگ ہے اسی کے برابر ہے تقریباً، تھوڑا فرق ہے. تو بات یہ ہے کہ جو انٹرسٹ کا لون ہے اس میں بینک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی رقم دوں اور مجھے رقم پلس منافع واپس مل جائے
چاہے بزنس چلے چاہے نہ چلے. تو اب یہ ایک بہت غلط طریقہ ہے، غلط سوچ ہے، عدل اور انصاف کے خلاف ہے. اول تو یہ ہے کہ بینک جو پیسے دے رہا ہے وہ اس کے پاس کہیں نہیں، تو یہ تو ظلم در ظلم ہے جس کو کہا جائے. مگر چلو اس بات کو ایک طرف رکھ دیں. تو اب وہ جو پیسے دے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اس پہ مجھے منافع ملے گا چاہے تم کو کچھ بھی ہو جائے. تو یہ غلط ہے. اسلام کہتا ہے، ایک اصول ہے، الخراج بالضمان. ہاں ایگزیکٹلی، کہ بھائی آپ اگر منافع کمانے ٹھیک ہے کمائیں پیسے پہ، مگر اس کا کوئی یعنی جواز ہو. تو اس کا جواز یہ ہے کہ آپ بزنس رسک میں شریک ہوں. تو اب وہ کہتا ہے نہیں، مجھے تو خراج لینا ہے چاہے تمہیں نقصان ہو چاہے نہ ہو. اس سے بہت معاشی نقصان ہوتا ہے. میں اس کا فتویٰ نہیں کہہ رہا، میں اس کا کہ معاشی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اب بینک کہتا ہے کہ میں کس کو پیسے دوں. تو میرے پاس دو آدمی ہیں، ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس ایک بہت بریلینٹ منصوبہ ہے، وہ فیکٹری لگائے گا اور اس کے پاس بہت زبردست آئیڈیاز ہیں، فیکٹری لگائے گا، اس سے بہت فائدہ ہوگا، ملک کا بھی فائدہ ہوگا، معیشت کا بھی فائدہ ہوگا. میں کہتا ہوں مگر تمہارے پاس گارنٹی کیا ہے اگر وہ فیکٹری نہیں لگی، اگر اس میں کچھ گارنٹی تو میں غریب آدمی. دوسرا آدمی آتا ہے، اس کے پاس ایک بہت ہی حماقت کا منصوبہ ہے، وہ ایک فیکٹری لگائے گا ایک صحرا میں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہے کہ یہ فیل ہو جائے گا، مگر اس کو نہیں پتہ ہے کیونکہ یہ نکما آدمی ہے. ایسے ٹرمپ نے بے شمار فیکٹری لگائیں جو فیل ہو گئی، مگر اس کے پاس پیسے ہیں. ٹھیک ہے تم لے جاؤ شوق سے، کیونکہ تمہارے پاس دینے کو ہے، تمہارا نقصان ہو جائے بھلے مگر. تو بینک کی کوشش، تو بینک جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ امیروں کو پیسے دیتا ہے، غریبوں کو نہیں دیتا. تو اب جو ایک مائکرو فائنانس ہے، ایک آئیڈیا ہے، وہ اب یعنی وہ اس کو نہیں دیکھتا ہے کہ یہ پروڈکٹ خود کتنی مفید ہے معاشرت کے اعتبار سے بھی، منافع کے اعتبار سے بھی. وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کولیٹرل ہے کہ نہیں ہے. تو اب ایک تو یہی نقصان ہے کہ جو سب سے یعنی اب معاشرے کی گروتھ کیسے ہوگی جب ہم لوگ اپنی جو موسٹ افیکٹو پروجیکٹس ہیں، اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو پھر بھی ممکن ہے کیونکہ گورنمنٹ کافی تخلیق زر کر رہی ہے، مگر گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ انویسٹمنٹس کو ڈھونڈے اور کھوجے. کیونکہ اگر گورنمنٹ ایسا کرے اس کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے، مگر اس کو یہ پٹی پڑھائی گئی ہے کہ گورنمنٹ کو تو بزنس کرنا ہی نہیں چاہیے. اور یہ عام طور پہ لوگ دہراتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی بزنس نہ کرے. حالانکہ اگر گورنمنٹ اچھے بزنس کو، ایکچولی بات یہ بھی آدھی سچ ہے، گورنمنٹ کو یعنی خود تو بزنس نہیں کرنا چاہیے مگر اس کو فیسیلیٹیٹ اور انیبل کرنا چاہیے. جیسے سیمی کنڈکٹر انڈسٹری بنا دی، لوگوں کو پیسہ دے کے بزنس کروائے جو اس کے نگاہ میں حکومت کے لیے یعنی ہمارے معاشرت کے لیے منافع بخش ہیں، سوشلی پروڈکٹیو ہیں. بہت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام جو کہ آپ کو سب سے زیادہ پروفٹس دے شارٹ رن میں، وہ نہیں ہوتا ہے جو لانگ رن میں آپ کی سوسائٹی کے لیے بیسٹ ہے. اب لانگ رن انویسٹمنٹ جیسے یہ سوشل انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن آف چلڈرن، یہ آپ کو 10-15 سال بعد آپ کو اس کے اثرات ملیں گے. اس پہ آپ کیش نقد نہیں لے سکتے، اور جو نقد کیش لے سکتے ہیں وہ یہ آپ کے یہاں پہ ایک شراب خانہ کھول دیں. چلو شراب خانہ نہیں ہے، ایک وہ آپ ایک پن بال مشین کا امیوزمنٹ پارک کھول دیں، فلم کھول دیں، تو اس میں آپ کو جلدی پروفٹس آ جائیں گے. تو آپ بینک جو ہے وہ اس قسم کے پروجیکٹ کو فائنانس کرے گا. اور جو لانگ رن اور ڈیفیکلٹ، ہم ایک ٹریننگ سینٹر کھول رہے ہیں جس میں لوگوں کو ہم فریج کی ریپیئر کرنا سکھائیں گے. تو اب یہ جو ہے یہ اتنا آسانی سے اتنی پروفٹس نہیں دے گا جتنا آپ کو یعنی کوئی پاپولر سی چیز جیسے ہم تفریح گاہ کھول دیں، اس میں امیر لوگ جلدی سے جا کے آپ کو بہت سارے پیسے دے دیں گے. تو بینک کے جو انٹرسٹ ہیں تو جو تخلیق زر ہوتی ہے جیسے ان معاشروں میں جہاں یہ بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے، اور ہمارے یہاں بھی اب یہ پیسہ تخلیق تو ہو رہا ہے بینک سے، مگر یہ اچھے یوزز میں نہیں جا رہا ہے. اور ایک تو یہ کہ اچھے یوز میں نہیں جا رہے، پرائیویٹلی پروفیٹیبل. دوسرا ایک اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہے کہ بینک کو کولیٹرل چاہیے ہوتا ہے. بینک کہتا ہے کہ آپ کوئی چیز گروی رکھیں جس سے مجھے ضمانت ہو جائے کہ اگر آپ پیسہ نہیں واپس کریں تو میں اس پہ قبضہ کر کے پیسہ اپنے لے لوں گا. تو یہ لینڈ اور سٹاکس میں یہ ایک خاصیت ہے کہ لینڈ کی ویلیو رہتی ہے. تو اگر آپ کہیں کہ میں آپ سے قرضہ لے کے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، یہ گھر خریدنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے آپ آسانی سے دے سکتے ہیں کیونکہ گھر کی اپنی قیمت ہے، آپ بے شک مجھے پورا پیسے دے دیں.
قرضے پہ میں گھر کا قبضہ کر لوں گا اگر پرائس میں زیادہ فلکچویشن نہیں ہے. تو بینک کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ لوگوں کو عادت دلائے کہ قرضے پہ گھر خریدیں اور قرضے پہ سٹاکس خریدیں. اب اس کام کے لیے اگر گورنمنٹ انٹرسٹ فری لین دینا شروع کرے تو دیکھیں بات یہی ہے کہ یہ بینک یہاں پہ ایک فری فنڈ میں ایک ٹیکس وصول کر رہا ہے. جس طرح سے روڈ پہ کھڑا ہو کے ایک آدمی جو ہے ٹیکس وصول کرتا ہے, اسی طرح سے یہاں پہ بینک کے پاس پیسے تو تھے نہیں, اس نے دے دیے. اب وہ آدمی جو ہے وہ اس کو آپ نے کہا کہ اچھا تم یہ گھر جو ہے یہ 1 کروڑ کا ہے, تم 1 کروڑ خرید لو اور قسطوں میں ادا کرنا, مگر قسطوں میں مجھے 5 کروڑ دینے ہوں گے اس کو 30 سال کی مدت پہ. تو اب یہ 4 کروڑ جو بینک نے نفع کمایا یہ کس لیے کمایا؟ اس آدمی کے لیے بھی مشکل ہو گئی. اور اگر یہ سیم پیسہ بینک تخلیق کرنے کے بجائے گورنمنٹ تخلیق کر کے یہ کام کر دے تو وہ اس کو 0% انٹرسٹ پہ دے دے گی, اس کا بھی فائدہ, انسان کا بھی فائدہ, حکومت کا بھی کوئی نقصان نہیں. 1 کروڑ اس کو بہت جلدی واپس ہو جائیں گے بنسبت 30 سال کے. اور وہ بیچ میں جو ایک رہزن ہے جس نے مفت کے پیسے کما لیے وہ بیچ میں سے ہٹ جائے گا. اچھا اب بات یہ ہے کہ وہ جو بینک کر رہا ہے یعنی یہ اسلامی بینک بھی یہی کام کر رہے ہیں جو پرائیویٹ بینکس جو کمرشل بینکس کر رہے ہیں. تو اب جو ایسا وقت ختم ہو گیا ہے اور جو اصل موضوع تھا کہ اس نظام کو ختم کیسے کیا جائے اس پہ میں آ نہیں سکا, مگر اس کا ہے حل اتنا سا ہے کہ بیسیکلی جو 100% ریزرو سسٹم ہے اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ بینک بجائے اس کے کہ خود ساختہ پیسے وضع کرے وہ حکومت سے قرضہ لے لے. یہ فرسٹ سٹیپ ہے. جو جینوئن سسٹم ہے وہ کافی آگے ہے, مگر ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک ریولوشن ہو جائے جس میں تو اسی نظام کو برقرار رکھتے ہوئے بالکل بعینہ ہی ایسے ہی چلے گا. صرف یہ ہے کہ حکومت بجائے اس کے کہ ایک فرضی رقم دینے کے وہ حکومت سے 0% قرضہ لے کے انٹرسٹ لے کے وہ رقم بنا دے تو اس کے پاس وہ ایکچول رقم ہو جائے گی. اس صرف ایک قدم سے بہت بڑے فائدے حاصل ہو جائیں گے ملک کو, کیونکہ وہ رقم جو ہے وہ اب حکومت جو ہے وہ بینک کو 0% قرضے پہ دے گی. تو جب وہ قرضہ واپس آتا ہے تو حکومت کے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں گے, اس کو ٹیکس دینے کی ضرورت کم پڑے گی اور اس پیسے سے وہ بہت سارے مفید کام کر سکے گی جو پرائیویٹ بینک نہیں کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں.